دہشت گردوں اور دھرنے کی سیاست کرنے والوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کا سکھر میں خطاب۔ خورشید شاہ، ہم آپ کے علاقے میں پل بنا رہے ہیں اور آپ ہم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے گلہ بھی کر ڈالا۔ ہم نے استعفیٰ نہیں مانگا، کسی نے وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا، خورشید شاہ کا جواب۔ کون بنے گا لندن کا میئر؟ ابتدائی نتائج کے مطابق میئر کی دوڑ میں پاکستانی نژاد لیبر پارٹی امیدوار صادق خان کو اپنے حریف زیک گولڈ سمتھ پر برتری حاصل۔ جیت کی صورت میں صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ اور سورج چڑھے تو متحرک، ڈوبے تو نیم بے جان۔ کوئٹہ کے 3 بچوں کے جسم سورج کی حرکت کے ساتھ بندھ گئے۔ پراسرار کیفیت کی وجہ سے سولر کڈز کا نام دے دیا گیا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے مطابق دنیا بھر میں منظر عام پر آنے والی اس نوعیت کی یہ پہلی بیماری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید، میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان سکھر تشریف لے گئے۔ ان کی وہاں تشریف لے جانے کا بنیادی طور پر مقصد تھا سکھر ملتان موٹر وے کا افتتاح کرنا، جس کی طوالت 393 کلومیٹر ہوگی۔ اس موقع پر جہاں وزیر اعظم پاکستان نے حاضرین کو یہ بتایا کہ ان کا اور ان کی پارٹی کا 20 سال کا تجربہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہیں وہ ایک دفعہ پھر اپوزیشن پر تنقید کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس مرتبہ وزیر اعظم نے نسبتاً سخت الفاظ کا استعمال کیا اور تقریباً اپنے سیاسی مخالفین کو دہشت گردوں سے تشبیہ دے ہی ڈالی۔ ان کا یہ کہنا کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے، یہ دونوں پاکستان کو ترقی سے روکنا چاہتے ہیں، سو یہ لوگ ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کے علاقے میں پل بنوا رہے ہیں اور آپ ہم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے وزیر اعظم کو اس کے جواب میں یاد دہانی کرائی کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں مانگا ہے، کسی نے وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی جواباً شکوہ کیا کہ وزیر اعظم نے ان کو دعوت نہیں دی، ورنہ وہ اس موقع پر وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ بنیادی سوال ناظرین اس موقع پر یہ ہے کہ عوامی اجتماعات میں گلے شکوے کرنا یا سخت الفاظ کا استعمال کر لینا وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی مخالفین کے لیے، یہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کا جو کیس ہے پیناما لیکس کے تناظر میں، اسے آخر کس طرح مدد دے رہا ہے، اور پھر یہ کہ سیاسی مخالفین اور دہشت گردوں میں کیا کیا مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وزیر اعظم ہاؤس اس بات کو سمجھنے میں ہمیں مدد فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ اب یہ پیناما معاملہ قانونی سے زیادہ بہرحال ایک سیاسی معاملہ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم عوامی اجتماعات کر رہے ہیں، آج انہوں نے گلے شکوے بھی کیے، یہ بظاہر سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا، کوئی فائدہ مل رہا ہے اس سے؟ کوئی دباؤ کم ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں قانونی معاملہ تو یہ پہلے بھی نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا تو پاناما پیپرز میں کسی بھی جگہ کے اوپر نام نہیں ہے، تو اگر آپ 3 چیزیں دیکھیں، نمبر 1 پرائم منسٹر کا کسی جگہ پر نام نہیں ہے، دوسرا جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ کسی بھی طور پہ اللیگل نہیں ہیں، اور تیسرا جن لوگوں نے یہ انویسٹیگیشن کی آئی جے وہ خود لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے لکھ ڈالا ہے کہ ان پاناما پیپرز کی جو ہم نے ریولیشن کی ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان لوگوں نے کوئی کام غلط کیا ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد کی یہ کمپنیاں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لیگل تو کوئی کیس نہیں ہے، صرف اخلاقی کیس بن رہا تھا۔ تھوڑا سا ہم اس چیز کو پہلے اسٹیبلش کر کے آگے چلتے ہیں۔ ان کا نام نہیں آیا لیکن ان کے اہل خانہ کا نام آیا ہے، سو دا کیس از پریٹی مچ دیئر۔ سو اب یہ کہنا کہ یہ صرف صریحاً ایک سیاسی معاملہ ہو رہا ہے، شاید ہم میں تو اخلاقی ابھی کہہ رہا تھا، ابھی میں سیاسی تک تو پہنچ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے بھی صاحبزادے 35 40 45 سال کے ہو جائیں اور کوئی بھی ایسا کوئی زندگی میں قدم اٹھائیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، ابھی تو وہ چھوٹے ہیں۔ تو لیگل اپروپریشن تو آپ کسی بھی صورت پرائم منسٹر تک نہیں لے کے جا سکتے۔ تو پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اگر ان کے صاحبزادوں کا نام آیا بھی ہے تو کسی بھی ضمن میں کسی بھی زمرے کے اندر پرائم منسٹر کا نام نہیں آیا، اس وجہ سے کوئی قانونی ایسی پیچیدگی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ تو دوسری بات یہ رہ جاتی کہ اخلاقی طور پہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اخلاقی طور پہ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے صاحبزادوں کا نام آیا ہے، اگرچہ میری کوئی لیگل رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ملک کے اپنے عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں اور قانون کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے زیادہ اخلاقی ذمہ داری کا وہ کیا ثبوت دے سکتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میرا احتساب کیجئے
اور میرے احتساب کے بعد دیگر جو اصحاب جن کے نام کسی بھی ڈیوڈ کیمرن صاحب نے بڑی غلط مثال پھر سیٹ کی، اپنے والد صاحب کی آف شور کمپنی کی صفائیاں پارلیمان میں کھڑے ہو کے بڑا غلط کیا انہوں نے پھر۔ دیکھیے میں تو اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ اس طرف لے کر جائیں گے جو کہ سیاسی پہلو ہے اس کا، تو سیاسی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی جو چیز مقصود ہے وہ ہے احتساب، تو جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں ایک ریٹائرڈ جج جن پہ ابھی آپ نے 6 مہینے پہلے اعتماد کیا تھا، پورے الیکشن کی دھاندلی کا جو کیس تھا اس میں، انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ہیڈ کریں، تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر خود ہی تقریر میں کہا کہ FIA کر لے، تو جب پرائم منسٹر نے کہا، ہمارے وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ کی مرضی کا کنسنسس نہیں، میری مرضی کا نہیں، عمران خان صاحب کی مرضی کا کوئی کینڈیڈیٹ جو امپلائی ہے FIA کا، آپ اس کو انگلی رکھ لیں، ہم تحقیقات کروا لیتے ہیں۔ وہ اس سے بھی ہٹ گئے، انہوں نے کہا صرف چیف جسٹس سے کروائیں گے، تو انہوں نے کہا چلیے صرف چیف جسٹس سے کروائیں گے تو ہم ان کو گزارش کر دیتے ہیں کہ وہ خود اس کو ہیڈ کریں، اور حکومت نے لیٹر لکھ دیا، نہ صرف یہ کہ آپ اس کو آگے لے کر چلیں اور احتساب کریں پاناما کے حوالے سے۔ قانونی مسئلہ سمجھ رہی تھی تبھی تو ایسے پروپوزلز دے رہی تھی، تحقیقات کروا لیں۔ دیکھیے میں نے آپ پہ آپ کسی قانونی ماہر کو بلا لیجئے، اگر یہ قانونی مسئلہ ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادوں کی بھی کمپنیاں ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی قانونی مسئلہ ہے۔ پھر دیگر بے شمار پولیٹیشنز ہیں، کئی پولیٹیشنز ہیں جن کے ماما بابا کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں پرانی، تو ان کا بھی مسئلہ آ جائے گا سامنے۔ تو بنیادی طور پہ جس شخص کے اوپر قانونی طور پہ ایلیگیشن لگتا ہے اس کو قانونی جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے بھائی یا آپ کے بچے یا آپ کے والدین میں سے کوئی بھی ایسی چیز کرے جو قانون کی زد میں آتی ہے، تو آپ تو ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے نا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قانونی نقطہ نہیں ہے۔ عوامی اجتماعات میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر ہونے والے سیاسی مظالم کا حوالہ دینا ہے یا اپنی عوامی ترجیحات کی دوبارہ سے تشریح، اس سے حاصل ہو کیا رہا ہے پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو اس سے بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ کیونکہ ایک اخلاقی ان کے اوپر مقدمہ کیا گیا ہے، تو وہ اخلاقی طور پہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور پورا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی، وہ کون سے حالات تھے، اور لوگوں کے اذہان میں سے یہ بات نکلی نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے فورس کیا کہ بچے جو ہیں وہ پاکستان سے بے دخل کیے جائیں، ایگزائل کیے جائیں۔ اب اگر وہ بچے پاکستان سے باہر گئے ہیں تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے اگر شہباز شریف صاحب کے بچے پاکستان میں رہ گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مرغی کی قیمت بڑھا دی، دودھ کی قیمت بڑھا دی، انہیں پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس پہ اتفاق کریں کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، اب حکومت بھی سیاسی جواب دے رہی ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، مگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے جو ڈکٹیٹر تھا اس وقت کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ، نواز شریف صاحب پہ اور ان کے خاندان پہ تنگ ہو جائے، تو اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے کہ ان کے بچوں کے اوپر زمین تنگ ہو جائے، نہ وہ پاکستان میں کام کر سکیں نہ وہ پاکستان کے باہر کام کر سکیں۔ اور اگر ان کے بچوں نے، ان کے صاحبزادوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت سیاست میں نہیں آنا چاہتے تو وہ کیا کریں؟ اس وجہ سے کہ ان کے والد سیاست کرتے ہیں، وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، کسی درخت کے نیچے چلے جائیں۔ تو صرف جواب کا ہی تقاضا کر رہی ہیں، تو جواب ابھی خان صاحب فرما رہے تھے وزیر اعظم صرف جواب دے دیں، بتا دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو اگر وہ کسی چیز پہ بھی آمادہ ہو جائیں، کسی بات پہ بھی آمادہ ہو جائے، مثلا پیپلز پارٹی نے شروع میں یہ کہا، یہ PTI سے ملنے سے پہلے، کہ آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں، تو اگر وہ اس پہ آمادہ ہو جائیں اور یہ کنفرم کر لیں کہ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد وہ موونگ ٹارگٹ نہیں بنا دیں گے، ایک اور یو ٹرن نہیں لیں گے، تو ہم پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ تو کریں، کسی جگہ پہ زمین تو رکھیں، پیر تو رکھیں۔ آپ اتفاق کرنا چاہیں گے کہ یہ جس مخمصے کا ہم شکار ہیں اس کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی شخصیت سے زیادہ ہے؟ شاید ہمارے لیے وہ آفس اتنا اہم نہیں ہے جتنی اس میں بیٹھی شخصیت ہوا کرتی ہے، ورنہ شاید ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یہ آفس بہت بڑا ہے، اسے غیر متنازع ہونا چاہیے، جیسے آپ کہیں پوچھیں جی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں تو مزاحن آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ جو انہوں نے TORs پیش کیے ہیں ان کے اندر انہوں نے کہا 1985 کے بعد سے وزیر اعظم، 1985 کے بعد تو بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں، لیکن پھر آگے لکھا وزیر اعظم کا مطلب ہے ڈیفینیشنز میں محمد نواز شریف، تو پھر کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیں کہ جہاں جہاں وزیر اعظم لکھا ہے اس کا مطلب ہے محمد نواز شریف۔ بھائی ایسے تو نہیں ہوتا نا، کانسٹیٹیوشن میں بھی جو بھی وزیر اعظم ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، تو 85 کے بعد بھی جو بھی وزرائے اعظم رہے ہیں ان سب کو اپنا جواز جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا۔ ان قانونی منہ شگافیوں کا اگر فائدہ اٹھائیں گے وزیر اعظم صاحب، وہ اس آفس میں بیٹھ کے ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں آئندہ آنے والے پرائم منسٹرز کے لیے، یا وہ ایک بہتر ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میرے ذاتی خیال کے مطابق انہوں نے آج جو بات عوام کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، ہمارا صرف ایک فوکس ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو اور لوگوں کے گھر کی دہلیز تک روزگار پہنچے۔
چاہے وہ دہشت گردی اقتصادی ہو، چاہے وہ دہشت گردی دوسری ہو جس میں لوگوں کے بچے اڑائے جا رہے ہیں، ہر دو صورتوں کے اندر ملک اقتصادی ترقی نہیں کر پا رہا. ہم لوگوں کے اپنے بچوں کے گھر کی دہلیز تک نوکریاں نہیں لے کر جا رہے. پہلے دھرنا ہوا 8-8 9-9 مہینے، ہر چیز ڈیلے ہو گئی. یعنی جو بجلی 2017 میں آنی تھی وہ اب 2018 میں آئے گی، جو 2016 میں آنی تھی وہ 2017 میں آئے گی. اسی طرح دیگر منصوبہ جات جو تھے، جو یہ انفراسٹرکچر کے تھے، وہ سب ڈیلے ہوئے ہیں. اب دوبارہ اگر ہم ایک بریک لے لوں، آپ جو اسینشلی بات کر رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے اس پر مزید میں روشنی ڈلواتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو فرما رہے تھے اور مصدق ملک صاحب جو دوبارہ فرما رہے ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ دہشت گرد بہرحال مشاورت نہیں کیا کرتے ہیں، نہ ہی دہشت گرد دھرنے دیا کرتے ہیں. سو پھر کیا کیا کرتے ہیں دہشت گرد، اور سیاسی مخالفین کیا کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں مصدق صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں وزیر ہاؤس کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے. تو ملک صاحب، تفریق نہیں کر پا رہے وزیر اعظم دہشت گردوں میں، سیاسی مخالفین میں؟ اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. کہاں تنقید کرنا اپوزیشن کا کام بھی ہے، حق بھی ہے، کہاں آپ اس کے ناطے انہیں دہشت گردوں کے ایجنڈے پر کار فرما قرار دے دیں گے؟ تفریق تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کی ہے، لیکن مقاصد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس کے ذریعے جو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیے، میں آپ سے اگر سوال دوبارہ میں آپ سے پوچھوں اگر کہ آپ کے خیال میں دہشت گردی ملک میں کیوں کی جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ خوف پھیلانے کے لیے، کیوں؟ نظام زندگی مفلوج کرنے، تاکہ اس کے بعد کیا ہو، ملک آگے نہ بڑھے. ایگزیکٹلی. تو یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جو لوگ دھرنے کی سیاست کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ دہشت گردی کا مقاصد دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ یہی ہے کہ ملک ترقی نہ کر پائے، ملک ڈیولپمنٹ کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ دھرنا از ایکول ٹو دہشت گردی؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا گیا نا. آپ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، لائن کہاں ڈرا کریں گے کہ اب اپوزیشن کی تنقید دہشت گردی کے ایجنڈے پر چل پڑی؟ وہ تفریق کیا ہے؟ وہ تفریق یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے وتھ کلیئرٹی کہ جو نقصان ہمیں دہشت گردی سے ہو رہا ہے ملک کو، وہی نقصان ہمیں اس طرح کی دھرنے کی سیاست، سڑک پہ لا کے پورا ملک سٹال کرنے کی سیاست سے ہو رہا ہے. جو نقصان ہمیں ہماری جو پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک امیج ہے، جو وہ جس طرح متاثر ہوتا ہے دہشت گردی کے ذریعے، اسی طرح ہمارا امیج متاثر ہو رہا ہے ان تمام دیگر عوامل سے جس میں مفلوج ہو جاتی زندگی. بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹر ایسی غیر یقینی فضا میں نہیں کرنا چاہتے. آئندہ دھرنے کا خوف ہے یا پچھلے کا گلہ ہے؟ صرف دھرنا نہیں. اب آپ دیکھیے نا، یہ اس وقت جو چل رہا ہے، لے دے پچھلے دنوں ہو رہی تھی کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب سے استعفیٰ طلب کیا جائے. پہلے ہم تو بات ہی نہیں کریں گے جب تک وہ تو اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی، مگر وہ ایک پارٹی جس کا ہمیشہ سے ایجنڈا یہی رہا ہے کہ امپائر انگلی کھڑی کرے اور کسی طرح سے وزیر اعظم جائیں، اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کیا ضرورت ہے جب بغیر ووٹ کے تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ ووٹ کے بغیر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ تو وہ بار بار جب ایک ہی بات کرتے ہیں تو اس سے ملک کے اندر غیر یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے. آپ کو سو کالڈ دہشت گردوں کو اس مرتبہ تو وزیر اعظم کو سراہنا چاہیے تھا. وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، 9 جماعتیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک چیز کو شیئر کیا ہے، انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صاحب، پہلی بات تو میں بڑی واضح کہہ دوں، اور میں دوبارہ یہ بات کہہ دوں کہ ہم نے دہشت گرد نہ وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے، نہ ہم کہہ رہے ہیں، یا بار بار آپ کہہ رہے ہیں، میں بار بار آپ کی تصحیح کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. نہیں، دہشت گردی کے ذریعے جو اس کے مقاصد ہیں، اس کے ذریعے جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، وہی اس قسم کی غیر جمہوری سیاست سے یا جمہوریت جس سے اس کو نقصان پہنچے، اس سے بھی اسی طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں. بہرحال یہ جو انہوں نے بیٹھ کے آپس میں بات کی، بڑا اچھا قدم ہے. وہ لے کر آئے ایک ڈرافٹ، ہمیں اس پہ اعتراضات ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری طریقہ کار یہی ہے. ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں اور آپ مانتے ہیں اس آئین کو، تو آپ جائیں پارلیمنٹ کے اندر اور پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں. اس ڈرافٹ کو بھی آپ نے کہہ دیا بدنیتی پر مبنی ہے. اچھا چلیے، یہ تو سیاست کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے یک طرفہ مسترد کر دیا آپ نے ان کو. دیکھیے، اگر تو اس کے اندر جو پریجوڈس ہے وہ تو اب لوگوں کے سامنے بھی آ گیا اور آپ کے سامنے بھی آ گیا. یعنی اگر پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادوں کی کمپنی ہے تو ان کا احتساب تو وہ خود کہہ رہے ہیں سب سے پہلا ہونا چاہیے. لیکن اگر دیگر جو لیڈران ہیں جن کا نام بار بار آ رہا ہے، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، ترین صاحب خود مان کے چلے گئے کہ میرے صاحبزادوں کے نام ہے. لیکن میں اب اس پر ایک اعتراض ہے. جی، اپوزیشن کہتی ہے جب وزیر اعظم کا استحقاق ہے نا، جب چاہیں قوم سے آ کے خطاب کر لیں، اور ان کے مزید ویسے تو عمران خان صاحب نے بھی 3-4 مرتبہ کوشش کی ہے. کہاں پورا نہیں، انہوں نے باقاعدہ دونوں جھنڈے لگا کے، باقاعدہ گلدان رکھ کے انہوں نے کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ بہرحال قوم سے. اچھا چلیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ان کا استحقاق ہے، اس کا مطلب وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کا یہ استحقاق ہے.
سو جب احتساب کی باری آئے تو وہ بھی وزیر اعظم کے شایان شان احتساب ہونا چاہیے نا. اس وقت وزیر اعظم عام لوگوں کی قطار میں کیوں کھڑے نظر آئیں کہ جی سب کے ساتھ کر لیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ اس سے وہ جو اصل سوال ہے وہ واضح ہو گیا. دیکھیے اگر تو واقعی جس کو آپ استحقاق کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی شایان شان یہ ہے کہ صرف ان کا ہونا چاہیے احتساب، تو وہ وچ ہنٹنگ والی بات سامنے آ گئی. اگر تو آپ کو جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سے کرپشن ختم. وچ ہنٹنگ اس لیے وچ ہنٹنگ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں، ان کے ٹیکس گوشوارے سب کچھ اگر موجود ہے وہ کوریلیٹ کر جائے گا، ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی 10 دفعہ احتساب. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب اور یہ لے کر آئیں گے، انہوں نے 6 مرتبہ تو ابھی 3 ہفتے میں کہا ہے کہ سب سے پہلے احتساب میرا ہوگا. خان صاحب نے کہا میرا پہلے کیجئے، پھر نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا نہیں میں وزیر اعظم ہوں، میرا پہلے ہوگا. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب بھی احتساب ہوگا پہلے وزیر اعظم صاحب کا ہوگا اور ان کی فرمائش پہ ہوگا. اب بات یہ ہے کہ آپ ملک سے وزیر اعظم ختم کرنا چاہتے ہیں یا ملک سے آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے میرا ہوگا پھر تمام کرپٹ لوگوں کا ہوگا، تاکہ ایک ہی دفعہ ملک سے جو کرپشن ہے وہ ختم ہو جائے. آپ نے آج تک اپوزیشن نے کیا الزامات پرائم منسٹر پہ لگائے؟ پہلا الزام انہوں نے لگایا کہ انہوں نے قرضے لیے معاف کروائے. مجھے بتایا جا وقت ختم ہوا، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. ٹی آرز میں مشاورت ہوگی نا اس کو. مجھے آتے بتاتے ہیں خورشید شاہ صاحب کو لگتا ہے وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا، اپوزیشن نے تو استعفیٰ مانگا ہی نہیں وزیر اعظم سے. جی وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن جو ڈرافٹ پیپلز پارٹی نے پیش کیا تھا، جو مقدمہ آپ ہی لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ چلایا تھا کہ یہ آ گیا پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ، اس کے اندر جو پہلی شک تھی جو بعد میں نیگوشیشن کے ذریعے کینسل ہو گئی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں. تو اس پہ انہوں نے گلہ کیا کہ بھائی آپ تو جمہوری لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پر تو سراہنا چاہیے تھا کہ جی جب مل کر اپوزیشن کا ایک ڈرافٹ سامنے آیا کوئی استعفیٰ نہیں. آپ ایک بات میری بھی تو سن لیجیے نا. جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ آپ جو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ جن کی لیڈرشپ نے جان کی اور خون کی قربانی دی ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پہ مقدمہ بھی کوئی نہیں، وزیر اعظم کا نام بھی نہیں، لیکن وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. تو آپ کو یہ کیوں لکھا، آپ لکھ کے لے کے گئے وہاں پہ؟ یہ اعتراض انہوں نے صرف کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ بہرحال وزیر اعظم کے استعفے کی جو ایک ابتدائی طور پر ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی وزیر اعظم، اس کا حوالہ دے رہے تھے. حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کا کیا رنگ نکلے گا، اس کے لیے ہمیں ناظرین کچھ انتظار اور کرنا ہوگا. ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے. کچھ دنوں سے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر خبروں میں اور اخبارات میں سولر کڈز کی اصطلاح دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، اس پر کچھ بات کریں گے اس بریک میں. ویلکم بیک. ناظرین، کوئٹہ سے 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے 3 بچے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج ہیں، ان کو سولر کڈز کہا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ان بچوں کی جو جسمانی حرکت ہے، جو جسمانی توانائی ہے، وہ سورج کی حرکت کے ساتھ مشروط ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ بچے جہاں سورج چڑھتے ہی متحرک دکھائی دیتے ہیں، ان کی جسمانی توانائی بھرپور دکھائی دیتی ہے، وہیں سورج ڈھلنے کے قریب یہ بچے نیم بے جان ہو جاتے ہیں. پم سے ڈاکٹرز، پاکستانی ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس نوعیت کا رپورٹ ہونے والا، منظر عام پر آنے والا دنیا کا پہلا کیس ہے. یہی ڈاکٹرز کا بڑا چیلنج بھی ہے اور اب ڈاکٹرز اس کو ایک ریسرچ پروجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اب تک ان بچوں کے حوالے سے کیا تشخیص کر پائے ہیں ڈاکٹرز، اس پر ہم بات کریں گے. پیمز کے وائس چانسلر جاوید اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ نے، آپ کی ٹیم نے کیا آبزرو کیا ہے ان بچوں کے حوالے سے اب تک؟ میڈیکلی کنڈیشن ہے کیا ان بچوں کی؟ بہت شکریہ جواد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بچے ظاہر ہے محمد شعیب اور عبد الشعیب اور عبد الرشید، یہ 13 سال کا بڑا بچہ ہے اور یہ 13 سال سے ہی اس مرض میں مبتلا ہے. اور یہ میرا خیال ہے سارا کریڈٹ ہمارے پاکستانی میڈیا کو جاتا ہے کہ وہ کوئٹہ سے آگے ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے ملازم جس کا نام ہاشم ہے، اس کی فیملی تک پہنچا، اور جو کہ پہلے مارا پھرتا بھی رہا، عاملوں کے پاس بھی پھرتا رہا، حکیموں کے پاس بھی، اور ایون ہاسپٹلز میں بھی، لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو پائی. لیکن سم ہاؤ ہمارا میڈیا کیونکہ اتنا وائبرنٹ ہے اور اس کی پریزنس بہت زیادہ ہے آل اوور، انہوں نے یہ دریافت کیا اور ہم سے ڈسکس کیا، ہمارے نالج میں آیا. پیمز میں جو ہمارا گروپ ہے، ہمارا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے جو کہ جینیٹک ڈیزیزز پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ جینیٹک ڈیزیزز پاکستان میں ہیں بہت کامن، اسپیشلی مینٹل ریٹارڈیشن اور بلائنڈنس اور ڈیفنس پہ وی آر دی لارجسٹ گروپ. تو اس لیے ہمارا ظاہر ہے انٹرسٹ تھا. ہم نے ان کو فوری طور پہ شفٹ کیا. پہلے لاہور میں ہماری جینیٹک لیب ہے،
इसी की पिम्स का एक हिस्सा है, वहाँ शिफ्ट किया और वहाँ 3 दिन में इनके सारे जेनेटिक टेस्ट किए। जेनेटिक हम इसलिए सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाशिम की शादी अपनी फ़र्स्ट कज़न से हुई है, ये मामू की बेटी से, और इंटरेस्टिंगली ये 3 बच्चे हैं, एक नहीं आया, 2 इस वक्त हमारे मेहमान हैं। एक साला यूनस वहीं है मियाँ हुंडी में, जो कि इनका गांव है, और वो भी इसी मर्ज़ में मुब्तला है। 2 इनके भाइयों की डेथ हो चुकी है, 2 बहनें हैं जिनको ये मर्ज़ नहीं लाहक, और एक अबॉर्शन भी हुई है, इनकी वालदा की 6 माह की प्रेगनेंसी थी जो हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट कर रही हैं कि ये कोई जेनेटिक बीमारी है कि जीन्स में आई है, और ये शायद उसी किस्म की बीमारी है जैसे हीमोफीलिया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि फ़ीमेल्स कैरी ज़रूर करती हैं जीन, लेकिन एक्सप्रेस ये मेल बच्चों में करती है, और यहाँ भी हम वही पैटर्न देख रहे हैं। कथा कलामी कोई मेडिकली नाम इस कैफियत का है या अभी तक ये सरप्राइज ही है और बस सोलर किड्स ही इनको रेफर किया जाए? एक्चुअली सोलर, मैं करेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा मिस नोमर है कि इसका एक डे साइकिल क्लॉक से ज़रूर तल्लक है, जो लाइफ की क्लॉक है। धूप में जाने से कोई तल्लक नहीं, क्योंकि इसको इन बच्चों को हमने अंधेरे में रखा। टाइम बाउंड है आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, टाइम बाउंड है। जी हाँ, फजर के वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू होते हैं और फुल ऑफ लाइफ हो जाते हैं। कुछ 7-8 बजे के करीब ये खेलते हैं क्रिकेट, गुल्ली डंडा, और पढ़ते हैं, मदरसा जाते हैं, पैदल जाते हैं, वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम मगरिब का टाइम होता है, इट बिकम्स ए नाइटमेयर फॉर देम। ये बेसिकली दे बिकम वेजिटेटिव, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ना ये खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, और ना ये गुसल खाने तक जा सकते हैं, ना ये कपड़े बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं बच्चों की, मतलब नशोनुमा के ऊपर, फिजिकल या साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस? ये नशोनुमा पर असरअंदाज हो रही है कैफियत? जी हो रही है डेफिनेटली। इनकी ग्रोथ भी रिटार्डेड है, इट इज़ लेस दैन 70 परसेंटाइल ऑफ देयर एज व्हाट इट शुड बी, लेकिन मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्वाइट ओके, मेंटली रिटार्डेड नहीं है, और इनको फिट्स भी होती हैं बीच में, जो हमने यहाँ पे 3 दिनों में ऑब्ज़र्व किया है। बेसिकली ये बीमारी फटीगेबिलिटी है, इनको फटीग हो जाते हैं, और इनका हमारा जो अभी तक हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक एसिटिलकोलिन होता है केमिकल, जो कि नर्व और मसल का जो जंक्शन होता है वहाँ स्क्रीट होता है, तो अगर हमने कोई भी मूवमेंट करनी हो तो उसके थ्रू वो मैसेज जाता है मसल को, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी कमी है, और उसके रिसेप्टर्स की भी कमी है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जो कि जेनेटिक नहीं है, जो स्प्रेडिक है, ऑटोइम्यून बीमारी है, उसमें भी यही कुछ होता है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये एक तो क्लॉक डायनल वेरिएशन बहुत मार्क्ड है, दूसरा इसमें फेमिलियल प्रिपोंडरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सिर्फ मेल्स में हो रही है इस फैमिली में। और इसमें हमारे 7 मुल्कों में कोलैबोरेटर्स हैं, कोई 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जॉन हॉपकिंस है यूएस में, मेयो क्लिनिक है, इंग्लैंड में हॉस्पिटल फॉर नर्वस डिजीज़, जिनसे हमारी डेली बात होती है स्काइप पे या अदरवाइज़, उन पे भी ये डाटा शेयर हो रहा है, और उनके लिए भी ना किसी ने ये बीमारी पढ़ी, ना सुनी, ना देखी। तो ये इट इज़ ए प्रॉबेबली ए न्यू फिनोमिनन, न्यू सिंड्रोम, जो कि हम शायद इन्वेंट करने जा रहे हैं, और शायद ये हिस्ट्री बनेगी इसमें कि पाकिस्तान से ये पहला केस होगा जो रिपोर्ट होगा इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, और अपनी तरफ से आपकी टीम और तमाम डॉक्टर्स जो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सरगर्म हैं, बेस्ट ऑफ लक। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लंदन मेयर इंतखाबात का जिक्र होगा प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लंदन मेयर इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई नताइज बता रहे हैं कि लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नजाद सादिक खान साहब को कंजर्वेटिव पार्टी के जैक गोल्डस्मिथ पर बरतरी हासिल है, और जीत की सूरत में सादिक खान साहब लंदन के पहले मुसलमान मेयर शुमार होंगे, कहलाएंगे। पाकिस्तान में खुसूसन उनके मुसलमान होने, पाकिस्तानी निजाद होने के हवाले से एक ख़ास दिलचस्पी की निगाह से देखा जा रहा है इन इंतखाबात को। आपको पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें सादिक खान साहब को अपना उम्मीदवार, एक जमात की जानिब से जैक गोल्डस्मिथ साहब को अपना उम्मीदवार कहते दिखाई दी हैं। सो बुनियादी तौर पर ये इंतखाबात क्या ट्रेंड्स उभर कर सामने आ रहे हैं, और इस दफ़ा जो कैंपेन हुई है लंदन के मेयर के लिए वो किन बुनियादों पर और किस तरह फिर शेप अप हुई है, इसे बात करने के लिए लंदन से एंकर पर्सन और आमिर गौरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। सो इब्तदाई नताइज जो बता रहे हैं कि सादिक खान को बरतरी हासिल है, इस ट्रेंड की वजह आप किसको गर्दान रहे हैं? सादिक खान ने बहुत शानदार कैंपेन की, या जिस तरह की कैंपेन जैक साहब ने की वो उनके गले पड़ गई?
میرا خیال یہ دوسری جو آپ نے بات کی ہے اس میں زیادہ سچائی نظر آتی ہے اس وجہ سے کہ صادق خان کو جو لوگ ایز اے پولیٹیشین جانتے ہیں یہاں پہ، اور میں ان کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب وہ ایک کانسلر تھے ٹوٹنگ جو ساؤتھ ویسٹ لنڈن کا ایک علاقہ ہے، وہ ایک پرنسپل آدمی کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ان پہ الزام جو مرضی ہوں، وہ ہیومن رائٹ کے لائر ہیں اور یہاں پر ایک جو بہت بڑی تنظیم تھی لبرٹی اس کے ہیڈ رہے ہیں۔ پھر جس وقت وہ حکومت کے اندر آئے تھے تو ان کے پاس امپورٹنٹ پورٹ فولیوز رہے ہیں، وہ پورٹ فولیوز جو لنڈن کے لوگوں کو امپیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ٹرانسپورٹ جیسے پورٹ فولیوز، ان کا جو ان پہ جو الزامات تھے وہ صرف یہ تھے کہ 9/11 کے بعد جو بعض لوگ جو ہیں جو ریڈیکل تھے، ہارڈ لائنر تھے، شاید ان کے وہ کیس لڑتے رہے ہیں، اور اسی چیز کو لے کے اس دفعہ زیک گولڈ سمتھ جس وقت ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ وہ خود شاید جیت نہ سکیں، تو انہوں نے وہ تمام ایلیمنٹس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ادروائز تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں برطانوی جو سیاستدان ہیں وہ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ برطانیہ اور اسپیشلی لنڈن جو ہے وہ ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجس سٹی ہے۔ اوور 50% لوگ جو ہیں لنڈن میں اب وہ نان وائٹ ہیں، ان کا تعلق دنیا سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کمیونٹیز پہ بیس کرتا ہے یہ شہر۔ تو اس میں جو کیمپین لڑی گئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ نہ صرف یہ ایک ریڈیکل مسلمان ہے، یہ ریڈیکل لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، ایون ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں یعنی تامل کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹیز اور پھر بنگالی کمیونٹی اور پھر اسی طرح مسلمان اور ہندو، یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخری دنوں کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کا ایلیمنٹ جو ہے، یہودی ورسز مسلمان۔ لیکن یہاں اگر ایڈ کرتے چلیں کہ جو انٹرسٹ ہے اس ساری کیمپین میں کہ سپٹمبر 2015 میں اسرائیل کے اخباروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ لنڈن کا اگلا جو میئر ہے وہ مسلمان ہوگا کہ یہودی ہوگا، وہ ڈسکس اس وقت سے کر رہے تھے، تو وہ چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں اس کو لنڈن کے لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ یہ آخر میں جو ہے ایک اتنی بڑا ایلیمنٹ ان کے لیے بن گیا جس کو وہ سنبھال نہیں سکے، اور اب وقت یہ ہے کہ جب کاؤنٹنگ جاری ہے اور اگلے 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں رزلٹ آ جائے گا، صادق خان جو ہے وہ 9 پوائنٹس کی کلیئر لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ونر ہیں۔ یہاں کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کرٹیسزم ہے زیک کے اوپر، اسے حتمی لیڈ کہا جا سکتا ہے غوری صاحب؟ کیمپین میرا خیال ہے جواب بالکل حتمی لیڈ کہا جا سکتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر صادق خان جو ہیں ہی ول ایمرج ناٹ اونلی لنڈن کے پہلے مسلمان بلکہ یورپ کے کسی بھی میجر سٹی کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں آپ اس طرح کی چیزیں سنیں کہ وہ اس وقت جو ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ مسلم پولیٹیشین ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس 170 بلین پاؤنڈز کا بجٹ ہوگا۔ وہ لنڈن جیسا شہر جو دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ جانا پہچانا شہر ہے اس کو ہولڈ کر رہے ہوں گے، اس کے اندر ہاؤسنگ کا ایشو ہے یا اس کے اندر جو لوگ ہیں سارے ان کی بہتری کا ایشو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو غوری صاحب اس کو ہم پھر اس طرح بھی کہیں کہ یہ کنزرویٹیوز کا جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ بھی ہٹ کیا گولڈ سمتھ صاحب کو، اور ایک نیو رے آف ہوپ ہے فار لیبر۔ جواب نہیں، تھوڑا سا اس پہ ہمیں جو ہے وہ کیئرفل ہونا پڑے گا اس وجہ سے کہ لنڈن جو ہے وہ مائکروکازم تو ہے ساری دنیا کے کمیونٹیز کا، لیکن وہ انگلینڈ کی پالیٹکس کو ریفلیکٹ اس لیے نہیں کرتا کہ انگلینڈ میں تو حکومت جو ہے یعنی گریٹ برٹن میں وہ حکومت جو ہے وہ ٹوری پارٹی کی ہے، لیکن لنڈن جو ہے اس کی جو 32 بوروز ہیں یعنی ان کو اگر 32 ڈسٹرکٹ کہا جا سکے، 33واں جو ہے وہ سٹی آف لنڈن ہے، انر لنڈن کا علاقہ، تو انر اور آؤٹر لنڈن کے علاقے جو ہیں اس میں 32 بوروز میں سے 21 میں آلریڈی لیبر کے جو میئر ہیں، لیبر کے کاؤنسلرز جو ہیں ان کی حکومتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صرف ان کے کاؤنسلرز اور میئر جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ وہ تمام ایشوز جن کو لے کے یہ دونوں مین جو آپ سمجھیے کنٹینڈر چل رہے تھے، اس میں صادق کی جو کیمپین ہے وہ اس نے زیادہ ہٹ جو ہے وہ ٹچ کیا ہے لنڈن کے لوگوں کو کہ وہ ان کے ایشو کر رہا تھا، لیکن اس کا فائدہ اس لیبر پارٹی کو ضرور ہوگا کہ جو اوور آل جس کو اسکاٹ لینڈ کے اندر مار پڑی ہے، ویلز کے اندر اس نے صرف 1 سیٹ لوز کی ہے لیکن ساتھ ساتھ کنٹرول لوز کیا ہے، مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ صادق خان کا جیتنا جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے ایک نیا فلپ ہو سکتا ہے جس کو وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ استعمال کریں ٹوری پارٹی کی حکومت کے خلاف اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ تو غوری صاحب ذرا یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ یہ مسلمان ووٹ بینک نے ان نتائج میں کتنا رول پلے کیا ہے؟ یہ کوئی سوئنگ ووٹ ہے جو سگنیفیکنٹ ہے، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا یہ ووٹ بینک کہ وہ کوئی اثر انداز ہو پاتا نتائج پر؟ اتنا نہیں ہے جواد، اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس شہر کے اندر پریڈومنٹلی بنگالی زیادہ ہیں، پاکستانی بھی اتنے ہی ہیں، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ لنڈن سے باہر زیادہ رہتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ناردرن انگلینڈ کے ایریاز میں یا شہروں میں مانچسٹر اور بریڈفرڈ
لیڈز برنلی وہاں پہ رہتے ہیں, یہ برمنگھم. لنڈن کے اندر جو مسلمان اور بنگالی یعنی پاکستانی اور بنگالی جو ہیں وہ ایک طرح ہیں, لیکن ان ساروں کو کمبائن کر کے ان سے زیادہ جو ہے وہ انڈین کمیونٹی ہے, وہ انڈین جو انڈیا سے آئے ہیں اور وہ انڈین جو ایسٹ افریقہ سے آئے تھے. تو اس میں مسلمان ووٹ کا جو فیکٹر ہے, اس میں میں نے ابھی عرب کو شامل نہیں کیا, لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹوری پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور کنزرویٹو کو بھی. بعض مسلمان جو ہیں وہ صادق خان سے اس لیے بھی ناراض تھے کہ جو مین سٹریم آئیڈیاز ہیں یہاں پہ, اور پاکستان میں تو وہ کنٹروورشل سمجھے جائیں گے, لیکن یہاں پر جس کو ہم یہ کہتے ہیں جو ہم جنس پرست لوگ ہیں, جن کی یہاں پر بہت جو ہے پالیٹکس کے اندر آواز بہت اسٹرانگ ہے, ویسے ہو نہ ہو, ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے, ان کے خلاف کچھ کہا نہیں انہوں نے. تو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو جو ہے مسلمانوں سے زیادہ بیسیکلی ہی از برٹش, اور اس وجہ سے بعض لوگ ناراض ہیں کہ وہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے مسائل پہ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح بعض اور مسلمان جو سیاستدان ہیں یہاں کے, جو ہاؤس آف لارڈ یا ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں. تو بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے اس وجہ سے کہ بہت کم پرسنٹیج ہے لنڈن کی پاپولیشن کے اندر مسلمانوں کی, اور ان کا جو سوئنگ ووٹ ہے وہ صادق خان کے ڈیفینیٹلی حق میں تھوڑا سا گیا ہوا, لیکن بہت زیادہ بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے. ان کے زیادہ سپورٹر جو ہیں وہ ٹریڈیشنل لنڈنرز ہیں. اور غوری صاحب, اس پر میں ضرور آپ کی رائے چاہوں گا. یہ پاکستانی سیاسی جماعتوں نے جو ان انتخابات کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر لیا, پرویز رشید صاحب نے صادق خان کو اپنا امیدوار کہا, خان صاحب نے تو خیر کھل کر ذائق صاحب کو سپورٹ کیا. سو یہ کیا کیفیت تھی, یہ کیا اس پوزیشن میں تھی پاکستانی جماعتیں کہ کسی بھی طور اثر انداز ہو پائیں ان انتخابات پر, یا یہ بس نعرہ تھا, ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کوئی کیفیت تھی؟ آپ کو پتا جواد, پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ کاسمیٹک پوسچرنگ کی ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایسے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو پاکستان کے عوام کے ایشوز نہیں ہیں, اور وہاں پہ اگر فرض کیا آپ ایک ایسے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو سپورٹ کریں جو کہ سارے پولز میں آپ کو آگے نظر آتا ہے, اور دوسری طرف جو کہ دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو آپ یہودی کہیں, حالانکہ وہ یہودی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہودی مذہب جو ہے وہ ماں کے ذریعے چلتا ہے, اور زیک گولڈ سمتھ کے والد جو ہیں وہ یہودی تھے, ان کی والدہ جو ہیں وہ کیتھولک کرسچن تھی, تو اور ان کو یہودی بھی جو ہے وہ پوری طرح اپنا یہودی نہیں مانتے. تو ان کو جو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے پاناما لیکس, اور عمران خان کے پاس کوئی چونکہ ایشو اور ہے نہیں, وہ ایشو سے ایشو پہ چلتے ہیں, تو ان کو یہ پتا تھا کہ چونکہ وہ ان کے بردر ان لا رہے ہیں, ان کے جب وہ آتے ہیں ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں, ان کی والدہ کے, ان کا جو بیٹا ہے بڑا عمران خان کا, وہ اس کیمپین کے اندر اپنے ماموں کے ساتھ مسلسل نظر آیا ہے, وہ ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا. تو یہ صرف چیپ پوائنٹ سکورنگ اگر میں اس کو کہہ سکوں, اس ان لکی پاکستانی سرکس میں جسے ہم سیاست کہتے ہیں, اس کے اندر میرا خیال پرویز رشید صاحب کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے. ان کا پہلا بیان جو ہے کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جا کے اگر اس کا نام لے لیا جائے تو شاید وضو ٹوٹ جائے, اس طرح کی جو امیچور اسٹیٹمنٹس ہیں, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے وہی استعمال کیا ہے کہ اور یہ بتائیں گے کہ جی جس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے وہ جیت گیا. بڑا آپ نے مناسب انداز میں پوائنٹ آؤٹ کیا کیفیت کو. بہت شکریہ. غوری صاحب لندن ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ناظرین, بہرحال لندن اپنے میئر کا تقریباً انتخاب کر چکا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لیے لندن کے میئر کے اختیارات ہوں یا لندن کا نیا ممکنہ میئر ہو, بہرحال سیکھنے کے لیے ہمارے جو انتخابی نظام ہے اس میں بہت کچھ چیزیں ہیں جن سے کو ہم یہاں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا